اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلائق اجمعین محمد وعلی عطرۃ الاقدسین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ بآواز بلند صلوات پیشتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ میرے رب نے آقا مولا صاحب الزمان کے ظہور پر نور میں تاجیل کے لیے ایک بلند ترین صلوات پیشتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شیعان علی و آل علی علیہ السلام، محبان محمد و آل محمد، اللہ سبحانہ وتعالی کا مجھ پر اور آپ پر عظیم ترین احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے گھر سے منسلک کیا ہے، جوڑا ہے کہ جس گھر جیسا کائنات کے اندر کوئی گھر نہیں ہے۔ اس گھر کے مردوں جیسے نہ مرد ہیں، نہ اس گھر کی خواتین جیسی کوئی خواتین ہیں، نہ اس گھر کے بچوں جیسے کسی کے بچے۔ اس گھر میں اگر بچے بھی دیکھے جائیں تو اس گھر کے اصغر بھی بڑوں سے بڑے ہیں، اور اس گھر کی اگر خواتین دیکھی جائیں تو 4 سال کی سکینہ بھی عزت و عظمت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اگر اس گھر کے مردوں کی طرف دیکھا جائے تو کہیں پہ آپ کو سید الشہداء حمزہ ملیں گے، کہیں جعفر طیار ملیں گے، کہیں پر آپ کو ان گھر کے مردوں میں علی ابن ابی طالب ملیں گے تو کہیں ابو الفضل العباس ملیں گے، کہیں پر آپ کو حسن حسین جیسے جوانان جنت کے سردار ملیں گے، تو کہیں پر علی ابن الحسین زین العابدین جیسے عابدین کی زینت اور ساجدین کے سید و سردار ملیں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ روز قیامت ایک منادی ندا دے گا کہ عبادت گزاروں کی زینت کہاں پر ہے، زین العابدین کہاں پر ہیں؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل محشر کے درمیان حسین کا بیٹا علی ابن الحسین چلتا آ رہا ہے۔ یہ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، ہمارے مومنین کو متاسفانہ امام کے بارے میں اس قدر معرفی نہیں ہے۔ جب امام زین العابدین کی بات کی جاتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کے سامنے ایک قیدی، ایک بیمار سے انسان کی صورت سامنے آتی ہے جس کے اوپر کربلا کے مظالم اور مصائب گزرے، اور اس کے بعد 40 سال وہ امام بس اپنے بابا کی عزاداری کرتے رہے، آنسوں کی بجائے خون روتے رہے، لیکن 40 سال میں امام نے جو کار امامت انجام دیا ہے، لوگوں کی جو ہدایت کی ہے، سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، تشیع کو زندہ رکھا ہے، اپنے بابا کی قربانی کو زندہ رکھا ہے، اپنے بابا کے پیغام کو پھیلایا ہے، اپنے بابا کے چاہنے والوں کو ہدایت اور رشد کی راہ پہ لگایا ہے، اور ایسا ہدایت کا انتظام کیا ہے کہ جو امام کے دور کے سوا کسی دور میں شاید ممکن نہیں تھا۔ ان چیزوں کی طرف کم لوگوں کی توجہ کی جاتی ہے۔ یعنی کہ امام جب کربلا سے واپس آئے 61 ہجری کو، تو 2 سال امام کے بارے میں ملتا ہے کہ سید و ساجدین کسی بیابان کے اندر آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی، اور اس 2 سال کے بعد جب آپ واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کا انتظام کیا، لیکن عجیب طریقے سے کیا۔ ماحول اتنا گھٹن زدہ تھا اور آل محمد کی دشمنی اتنے عروج پر تھی کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد جو غیر تھے سو غیر تھے، وہ تو چھوڑ گئے تھے آل محمد کو، جو اپنے تھے انہوں نے بھی دوری اختیار کر لی خوف کی وجہ سے۔ اتنا امام سجاد علیہ السلام کی تنہائی تھی اپنے دور میں کہ شیخ توسی نے جب امام کے اصحاب کو شمار کیا ہے تو شیخ توسی نے بتایا کہ کل امام کے اصحاب کی تعداد صرف 173 تھی۔
لیکن امام خود کیا فرماتے ہیں؟ مولا یہ فرماتے تھے کہ اگر مکہ اور مدینہ کے اندر میں اپنے حقیقی شیعوں کو تلاش کروں، مکہ اور مدینہ کے اندر اگر میں اپنے حقیقی شیعوں کو تلاش کروں تو مجھے اپنے حقیقی شیعہ 20 سے بھی کم ملیں گے. اس قدر کمی لوگوں کی، اس قدر لوگوں کی دوری. مگر اس سب کچھ کے باوجود امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کا طریقہ اختیار کیا وہ بڑا انوکھا تھا. مولا کو ممبر میسر نہیں تھا، شیعہ تقیہ کی حالت میں تھے، قریب لوگ امام کے آتے نہیں تھے، اور مولا خود ان کو تقیہ کی تاکید کیا کرتے تھے. امام نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ تھا دعا. اور ان دعاؤں کو جب نقل کیا گیا تو ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب آئی کہ جسے علماء نے اخت القرآن کہا کہ یہ قرآن کی بہن ہے، جسے انجیل اہل البیت کہا ہے کہ یہ اہل محمد کی انجیل ہے، جسے زبور آل محمد کہا گیا ہے کہ یہ آل محمد کی زبور ہے، اور وہ کتاب ہے صحیفہ سجادیہ. میرے اور آپ کے چوتھے امام کی دعاؤں کا وہ مجموعہ کہ جس کے اندر امام نے توحید کو بیان کیا، نبوت اور رسالت کو بیان کیا، امامت کو بیان کیا، اخلاق کو بیان کیا، سیاست کو بیان کیا، اور پورے طور سے اسلام کی تبلیغ امام نے اپنے دور امامت میں انجام دی. ہمارے علماء میں سے ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ. اصل معصومہ کم کے حرم کے پاس جو لوگ گئے، خیابان ارم ایک رستہ جاتا ہے، وہاں پر ان کے نام کی ایک لائبریری اور وہیں پر مدفون ہے. انہوں نے صحیفہ سجادیہ کا ایک نسخہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ طنطاوی کو بھیجا، اہل سنت میں سے تھے. ان کو نسخہ بھیجا گیا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں. جب انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو بعد میں انہوں نے لکھا کہ یہ میری شومی قسمت تھی، میری بدبختی تھی کہ میں آج تک اس ورثہ نبوت سے محروم رہا ہوں. اور کہا کہ میں اس کتاب کو جتنا پڑھتا ہوں، جتنا مطالعہ کرتا ہوں، جس قدر میں اس میں تفکر کرتا ہوں، میرے سامنے ایک چیز آتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ کلام جو ہے، یہ کلام فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق ہے. یہ کلام ایسا ہے جو مخلوق کے کلام سے بلند ہے مگر خالق کے کلام سے کم تر ہے. اس طرح کی سید الساجدین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. اب بات یہ کہ مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ دعا بالآخر ہے کیا، اور اس دعا کی قبولیت کے کیا منازل ہیں، کیا طریقے ہیں، اور کیوں میرے اور آپ کے چوتھے امام نے دعاؤں کو اپنا کے میری اور آپ کی ہدایت کا انتظام کیا. درود بھیج دیں محمد وعلی محمد پر. یہ جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا جس آیت کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ ان سے کہیں کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، اتنا قریب ہوں جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں خدا خود اس کی دعا سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب جب کہ میں خدا اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہوں تو جب میں اپنے بندوں کو پکاروں تو بندوں کو چاہیے کہ میری پکار پر بھی لبیک کہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ رشد اور ہدایت کی راہ پا جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میرے اور آپ کے قریب ہے. یہ قربت کوئی مادی قربت نہیں ہے، جسمانی قربت نہیں ہے. خداوند سبحان ہر طرح کے جسم سے مبرہ ہے. یہ قربت اس رشتے کی ہے جو عبد اور معبود کے درمیان ہے. یہ قربت اس رشتے کی ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے. یہ قربت اس رشتے کی ہے جو مالک اور مملوک کے درمیان ہے، جو رازق اور مرزوق کے درمیان ہے، جو الہ معبود اور عبد کے درمیان ہے.
یہ قربت، کہ اس قربت کا یہ مرحلہ ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش خدا پہ دعا سنی جاتی ہے۔ یہ قربت کہ جب انسان زمین پر قدم اٹھاتا ہے تو اس کے قدموں کی چاپ آسمانوں پہ سنائی دیتی، یہ قربت ہے بندے کی خدا کے ساتھ۔ اور اس قربت کا ایک لازمہ ہے، اللہ نے فرمایا نا کہ میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہے خدا قبول؟ کیونکہ انسان در حقیقت فقیر اور محتاج ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ لوگوں جان لو کہ تم خدا کی بارگاہ میں فقیر ہو، محتاج ہو۔ آپس میں تم چاہے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے غنی اور بے نیاز سمجھو، مگر اگر کوئی شہنشاہ بھی ہے تو میری بارگاہ میں فقر کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جبکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو فقیر بنایا، محتاج بنایا، تو اس محتاجی کا لازمہ یہ ہے کہ وہ خدا کے جس کے ہم محتاج ہیں وہ خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ تھوڑی ایکو کم کر دیں اس کی، درود بھیج دیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ قبولیت دعا بالآخر اب انسان دعا کرتا ہے، خدا قبول کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبولیت دعا کی شرط اسی آیت میں بتائی، فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ جب میں اپنے بندوں کو پکاروں کہ آؤ میری جانب پلٹ کے آؤ، تو ان بندوں کو چاہیے کہ میری دعا کو بھی قبول کریں، میری پکار کے اوپر بھی لبیک ہے۔ اکثر لوگوں کے ہاں یہ مشکل ہے کہ انسان مایوس ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خداوند سبحان ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، ہمارے دعاؤں کی استجابت نہیں ہوتی، پروردگار ہمارے حال پہ رحم نہیں کرتا، ہماری مشکلات کو برطرف نہیں کرتا۔ خدا کس طرح سے برطرف کرے کہ انسان جب اللہ کو پکارتا ہے، انسان جب اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ جب انسان کو پکارتا ہے، اللہ کی پکار پہ جب انسان لبیک نہیں کہتا تو خدا بھی اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ کس طرح سے انسان لبیک کہے؟ اپنے اعمال صالح کی وجہ سے۔ آپ قرآن مجید میں غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ محسنین کے بہت قریب ہے۔ کیوں محسنین کے قریب ہے؟ کیونکہ محسنین عمل صالح کر کے اپنے رب کو، اپنے خدا کو راضی کرتے ہیں، اور جب اپنے خدا کو راضی کر لیتے ہیں تو خود پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اکثریت کی جو دعائیں ہیں سامنے ہوتا ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے روک لی جاتی، معصیت کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت انسان پر کوئی اپنا احسان اور عنایت کرنے لگتا ہے کہ اچانک بندے کی طرف سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے وہ عنایت پروردگار رک جاتی۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کی ایک حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ناشکری کر کے کفران نعمت کر کے وہ نعمتیں کہ جو تمہاری طرف آ رہی ہوں انہیں اپنے پاس آنے سے پہلے پلٹا نہ دو۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر احسان اور عنایت کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہے، اس کی مشکلات کو برطرف کرنا چاہتا ہے، مگر انسان اپنی معصیت کے ذریعے خدا کی آتی ہوئی رحمت کو روک دیتا ہے، اللہ کے احسان کو اپنے پاس پہنچنے سے دور کر دیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرے اور چاہے کہ خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرے اور قبولیت سے سرفراز کرے، تو پہلی چیز یہ کہ انسان کو چاہیے کہ معصیت کو انجام نہ دے، گناہ نہ کرے، گناہ کے کاموں سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے۔ کیا گناہ ہے کہ جن کی وجہ سے معصیت، جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ روایات کے اندر جو گناہ ملتے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مقام قبولیت سے پلٹا دی جاتی ہیں، ان مقامات میں سے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ لقمہ حرام کا کھانا ہے۔ حرام لقمہ جس کے شکم میں موجود ہے۔ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی کہ میں جو بھی دعا اللہ سے کروں اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری دعائیں رد نہ ہو۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے رزق کو، اپنے غذا کو، اپنے کھانے کو حلال اور پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔
آج بات یہ ہے کہ متاسفانہ لوگوں کے ہاں مال کے اندر، کسب کے اندر حلال کا گزر بہت کم ہے، یا حلال کا گزر بہت کم ہے، یا حلال کے اندر حرام شامل ہے۔ کس طرح شامل ہے؟ اب ایک شخص ہے محنت کے ساتھ رزق حلال کما رہا ہے، لیکن اگر اس مال میں سے وہ زکوٰۃ اور خمس ادا نہیں کر رہا تو اس مال کے اندر حرام مال شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ اور خمس جو ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، خمس امام کا اور غریب سادات کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مساکین کا حق ہے۔ اگر ہم اس حق کو اپنے مال میں سے ادا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کسی کا مال غصب کر لیا، ہم اس مال کو دبا کے بیٹھ گئے۔ اب اگر ہم نے اس مال کو دبا لیا اور اس کو ادا نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی حلال کی کمائی کے اندر حرام کو شامل کر لیا۔ اب جب حرام اور مشکوک مال میرے اور آپ کے شکم میں جائے گا، میری اور آپ کی دعائیں بھی قبولیت سے دور ہو جائیں گی، اور دوسرا اس کا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ لقمہ حرام اگر میں اور آپ اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو ان کے اندر عمل صالح کی توفیق ختم ہو جائے گی۔ امام سید الساجدین کے مولا اور بابا امام حسین کے بارے میں آپ دیکھیں، جب آپ نے آخری وقت اتمام حجت کیا، ہمیں سنتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا۔ امام کا خطبہ اگر آپ پڑھیں نا، اس کے سوا امام نے بہت خطبے دیے۔ آخری اتمام حجت میں جب آپ نے لشکر یزید کو مخاطب کیا تو لشکر یزید کو مخاطب کر کے مولا نے اتمام حجت کیا، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ لیکن تم لوگ میری بات کو سنو گے نہیں، میری نصیحت کو قبول نہیں کرو گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ امام نے خود بیان فرمائی کہ میری نصیحت، مجھ جیسے پاکیزہ امام کی نصیحت تمہارے نفوس پر، تمہاری جانوں پر اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے، حرام مال کھا کے تم نے اپنے شکم کو بھر لیا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ حسین ابن علی جیسا امام بھی اگر تمہیں نصیحت کرے، راہ حق کی طرف بلائے، خیر کی طرف اگر تمہیں دعوت دے، تو حسین ابن علی کی نصیحت بھی تمہارے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی۔ ایک یہ چیز کہ مال حرام انسان اگر اپنی زندگی سے نکال دے، کسب حلال کرے، اور کسب حلال کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں سے جو اللہ نے غربا، مساکین کو اور آپ کے وقت کے امام کا حق رکھا ہے، اگر اسے ادا کرے تو اس کی دعا قبولیت سے قریب تر ہو جائے گی۔ دوسرا گناہ جس کی وجہ سے مقام استجابت سے دعا رک جاتی ہے وہ ہے قطع رحمی، رشتہ داری توڑ دینا۔ تعلقات جو اللہ نے رشتہ داروں کے آپس میں قائم کیے ہیں، ان تعلقات کو منقطع کر دینا۔ روایات میں ملتا ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ لن يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داری کو قطع کرے، رحم جو میں نے جوڑا ہے، وصل کیا ہے، اس کو قطع کرے، رشتہ داری کو توڑ دے، وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ داخلہ جنت اس شخص کے اوپر ممنوع ہے، حرام ہے اس شخص کے اوپر جنت جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو قطع کر دے۔ آج اگر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر لوگوں نے اپنے رشتہ داری قطع کر دی۔ چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوا، جی آپ کا ہمارا جینا مرنا ختم، نہ آپ ہماری خوشی میں ہیں نہ ہم آپ کی خوشی میں آئیں گے، نہ آپ ہمارے جنازوں میں ہیں نہ ہم آپ کے جنازوں میں آئیں گے۔ یہ اتنا کبھی گناہ ہے قطع رحمی کا کہ روایات میں ملتا ہے قطع رحمی کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، اس کو گندے اور بدبخت طریقے سے موت آتی ہے اور بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ بعض روایات میں قطع رحمی کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں کہ اتنا کبھی گناہ ہے قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا، کہ اس کی وجہ سے گھر تاریک اور نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ یہ قطع رحمی کہ آج معاشرے کے اندر مومنین چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا چھوڑ دیتے، جبکہ امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا نے کیا معیار دیا ہے۔ پیغمبر سے پوچھے نا کہ تعلقات کا معیار کیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کے بارے میں مخاطب کر کے فرمایا، ایک صحابی کو کہا کہ علی کے دوست کو دوست رکھو، علی کے دوست کو دوست رکھو، چاہے وہ تمہارے باپ اور بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔
علی کے دوست کو جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھو، چاہے وہ تمہارے باپ اور بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ علی کے دشمن سے بغض اور نفرت اور دشمنی رکھو، چاہے وہ تمہارا باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اب رسول خدا تو یہ فرما رہے ہیں کہ معیار محبت کا امیر کائنات کی ذات ہے، لیکن آج اگر میں اور آپ معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہمارے رشتوں کے اندر ہماری ذات علی ابن ابی طالب کی ذات سے بڑی ہو گئی، ہمارا اپنی نسبت علی کے نسبت سے بڑی ہو گئی ہے۔ آج ہم کسی بھی مومن کے اوپر دشنام ترازی کرتے ہیں، کسی بھی مومن کے اوپر اس کے حتہ کی حرمت کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں اس کے خلاف کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو قطع کرتے چلے جاتے ہیں، مگر ہمارے درمیان جو نسبت ولائے علی کی قائم ہے ہم اس کا احترام نہیں کرتے۔ یہ ایک وجہ ہے دوسری کہ میری اور آپ کی دعا مقام استجابت سے رد ہو جاتی ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ایک وجہ ہے قطع رحمی، رشتہ داریاں توڑ دینا، منقطع کر دینا۔ پیغمبر فرماتے کہ رشتہ داری جوڑ کر رکھو اگرچہ کہ ایک گھونٹ پانی کا پلانے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، شریعت آپ سے یہ کہتی ہے کہ کم از کم سلام علیک السلام کی حد تک رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو۔ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ رشتہ داری کو منقطع کر دے۔ اگر رشتہ داری کو منقطع کرے تو اس کے کبھی ترین اثرات میں سے ایک اثر رزق کی کمی ہے، جان و مال کی کمی ہے، موت کی کمی ہے، حتیٰ انسان کی عمر کی کمی اور زندگی کا گھٹ جانا قطع رحمی کی وجہ سے۔ یہ چیز کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ مجھے اور آپ کو سید الساجدین نے سکھایا ہے کہ امام کی جو دعائیں ہیں، کہ مولا کی دعائیں کیوں مقبول ہیں؟ کیونکہ آئمہ علیہ السلام کے نفوس پاکیزہ ترین نفوس ہیں، کیونکہ وہ بندگان خدا اور اولیاء الہی ہیں، اور امام کی جو دعا ہے مقبولیت سے اس لیے بھی قریب تر ہے کیونکہ امام زمین پر خدا کی حجت اور اس کا خلیفہ ہے۔ مگر قبولیت دعا کے معیارات امام نے میرے اور آپ کے سامنے مختلف بتائے۔ درود بھیج دیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ایک تو یہ چیز کہ امام کی جو ذات مقدس ہے، دعا آپ کا خاصہ ہے۔ دوسری چیز کہ جو آپ کے وجود کا خاصہ ہے وہ سخاوت ہے۔ سید الساجدین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں اس قدر بیان نہیں کیا جاتا، وگرنہ روایات میں ملتا ہے مولا نے اپنی پوری عمر میں 2 مرتبہ اپنا کل سامان، پوری کی پوری مال و دولت، زمین جائیداد، گھر، سب کا سب کچھ 2 مرتبہ پوری زندگی میں خدا کی راہ میں انفاق کر دیا۔ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ ملتا ہے کہ محمد بن اسامہ ایک صحابی تھے، امام کے بیمار پڑ گئے۔ امام جب اس کی عیادت کو گئے، عیادت کو جب امام تشریف لے کر گئے اس کی، تو دیکھا کہ اس پہ جان کنی کی حالت ہے، بس ابھی اس کی جان، اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ مولا میرے ذمہ کچھ قرض ہے، قرض کی رقم میں نے کچھ ادا کرنی، آپ اگر مہربانی فرمائیں تو وہ قرض میری جانب سے آپ ادا فرما دیں۔ امام کے ساتھ بنو ہاشم کے بھی کچھ لوگ موجود تھے، مولا نے فوراً حامی بھری اور کہا کہ تمہارا 1/3 قرض میں ادا کروں۔ اس کے بعد امام خاموش ہو گئے۔ جب امام خاموش ہوئے تو بنو ہاشم بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کسی نے بھی قرض ادا کرنے کی آگے حامی نہیں بھری۔ امام آگے بڑھے اور مولا نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، تمہارا 1/3 نہیں باقی 2/3 بھی پورا قرض میں تمہارا ادا کروں۔ یہ امام کی سخاوت ہے۔ فرزدق ایک شاعر ہے، چند آپ کس خدمت میں چند ایک چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے سامنے تھوڑی سی سید الساجدین کی سیرت تو آئے، کہ آیا ہم امام پر صرف گریہ ہی کرتے رہیں، یا سید الساجدین کو ہم صرف ایک رونے والا بیمار امام ہی سمجھ لیں، یا اس طرح سے ایک امام سمجھے کہ جس نے 40 سال اگر بابا پہ خون کے آنسوں سے گریہ بھی کیا ہے تو 40 سال میں میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اسوہ حسنہ بھی چھوڑا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
یعنی کہ جس طرح میرے رسول کا کردار ہے اس طریقے سے کوشش کرو کہ تمہارا کردار بھی اسی طریقے سے ہو جائے۔ اب اللہ کے رسول کی ذات میں اگر اسوہ حسن ہے تو جان لیں جو اللہ کے رسول کا جانشین ہے، جو اس کا وسیع ہے، جو اس کی مسند پہ بیٹھا ہوا امام برحق ہے، اس کا اسوہ حسنہ بھی میرے اور آپ کے لیے لائق اتباع ہے۔ جس طرح پیغمبر اکرم کی ذات میں میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل موجود ہے، بعین ہی سید الساجدین کی ذات میں نمونہ عمل موجود ہے۔ تو فرزدق کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کیا کیا، حج کا موسم تھا اور حشام بن عبد الملک وقت کا بادشاہ یہ بیت اللہ میں آیا ہوا تھا، بیت اللہ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے طواف کعبہ کیا اور کوشش کی کہ میں حجر اسود کو جا کے بوسہ دوں، لیکن لوگوں کا اتنا ازدحام تھا، رش تھا کہ اسے جگہ نہیں ملی۔ یہ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کے بیٹھا، اس کے لیے ممبر لگایا گیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ سید الساجدین بیت اللہ میں وارد ہوئے۔ امام آئے، مولا نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد جیسے امام حجر اسود کی طرف بڑھے، مولا کا جاہو جلال ہی اتنا تھا کہ لوگ دیکھ کر خود ہی خود دو صفوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ رستہ بنایا، رستہ بنا کے دو صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ امام بڑی متانت اور وقار کے ساتھ چلے، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ جب امام کا یہ احترام دیکھا نا ایک شامی نے، تو اس نے حشام سے پوچھا کہ یہ شخص، یہ جوان کون ہے کہ جس کا اس قدر احترام ہے کہ لوگوں نے تمہیں رستہ نہیں دیا، اس کو دیکھ کے ہی لوگ دو صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ تو اسے پتا تھا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، یہ زین العابدین سید الساجدین ہے، مگر بغض کی وجہ سے کہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو، اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ امام کا تعارف نہیں کرا۔ اس وقت فرزدق کھڑا ہوا تھا، شاعر آل محمد کا۔ یہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ یہ زمزم اور صفا کا بیٹا ہے، یہ مکہ اور منا کا بیٹا ہے، یہ اہل تقوی کی شان ہے، یہ مومنین کی شان ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے گھر میں فرشتے اترے ہیں، یہ آل محمد کے پاکیزہ صلب اور پاکیزہ انوار میں سے عالمین میں موجود عالی ترین شخصیت ہے۔ جب اس نے ایک قصیدہ لکھا تو حشام نے فرزدق کو قید کرا دیا۔ کس نے آل محمد کی شان میں قصیدہ لکھا، قید کرا دیا۔ جب اس نے قید کرایا تو امام کی دعا سے فرزدق آزاد ہوا۔ آزاد ہونے کے بعد امام نے صرف ایک قصیدہ لکھنے پر فرزدق کو 40 سال کی عمر کا خرچ ہدیے میں دیا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ 40 سال کا جمع خرچ امام نے، عمر ساری کا خرچ امام نے فرزدق کو عطا کیا اور فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری عمر میں سے 40 سال سے زیادہ کا پتہ ہوتا تو میں تمہیں 40 سال سے بھی زیادہ کا عمر کا خرچ عطا کرتا۔ یہ سید الساجدین 20 سال عزادارو امام نے، روایت میں ملتا ہے کہ ایک اونٹنی پہ بیٹھ کے 20 مرتبہ امام نے حج کیے۔ اتنا تحمل مزاج تھے سید الساجدین کے 20 سال میں ایک چابک بھی امام نے اس اونٹنی کو نہیں مارا، ایک چابک۔ 20 سال میں امام نے ایک چابک نہیں مارا، مگر کربلا کے بعد اتنا مارا ہے امت نے سید الساجدین کو کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا کا انتقال ہوا تو جب مولا غسل دینے لگے تو امام نے کہا کہ میں نے بابا کے بدن پہ 2 طرح کے نشان دیکھے۔ ایک کمر پر نشان تھے اس اناج کے جو بابا کمر پہ لاد کے لے جایا کرتے تھے، مسکینوں کو دیا کرتے تھے۔ دوسرا ان زنجیروں کے نشان تھے جو 40 سال پہلے کوفہ و شام کے بازاروں میں میرے بابا نے پہنے، خاردار توق، کمر کے اندر لنگر، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں کے اندر بیڑیاں۔ اتنا تکلیف ہوئی سید الساجدین کو عزاداروں کے۔ شمر لعین ایک مرتبہ جب 11 محرم کو بیبیوں کو قید کر کے چلا ہے تو اس کے لشکر کے لوگ اس کے پاس آ گئے، رک گئے سب لوگ۔ جب تو شمر اترا اپنے گھوڑے سے، لوگوں کو کہا کہ کیوں بغیر اجازت کے رکے ہو؟ ابن زیاد کو ہمارا بڑا انتظار ہے، کوفہ جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شمر ہم کیا کریں؟
جس نیزے پہ حسین کا سر سوار ہے نا، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، وہ نیزہ اب چلتا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ میں نے حسین کو کیسے چلانا۔ یہ اترا، اس نے یہ نہیں کہا کہ 15-20 لوگ آئے اس نیزے کو اٹھائیں، اس نے ایک تازیانہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس نے بیمار کربلا کی کمر کے اوپر وہ ظلم کیا کہ ایک مرتبہ مولا نے اپنے بابا کے کٹے سر کو دیکھا، مظلوم کربلا کے کٹے سر سے آواز آئی، سجاد میں کیسے چلوں میرے لال، میری 4 سال کی بچی اونٹ سے گر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔